نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله المولانا العظيم. تھینک یو ڈپٹی اسپیکر صاحب شکر اللہ الحق ہے اللہ الحق ہے اللہ الحق ہے. مجھے آج خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ میرے جیسے بہت سارے پاکستانی جو دیار غیر میں تھے وہ واپس اس لیے آئے تھے کہ اس پارلیمان اور جمہوریت کو وہ عزت دی جائے جس کے لیے لازوال قربانیاں دی گئی. پھر جب ہم سنتے تھے کہ جی چانگا وانگا میں لوگ بک رہے ہیں، لوگ پیسے کے بلبوتے پہ رائے خرید رہے ہیں، لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح عوامی نمائندوں کی خرید و فروخت ہوتی، تو ہم سوچتے تھے کہ ہم آ کے اس میں اپنا رول پلے اس طرح کریں گے کہ جمہوریت اور پارلیمان کا تقدس بحال ہو اور ایسے عناصر کو سائڈ پہ کیا جائے. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ جب الیکٹورل ریفارمز کمیٹی بنتی ہے، یہ باقی پارٹیاں اللہ کے فضل سے 30 35 40 سالوں سے ایوانوں کا حصہ رہے ہیں، حکومتیں ان کی رہی ہیں. جب ہم اس کا حصہ بنے تو ہم نے کہا کہ جی ڈائریکٹ الیکشن کرائیں سینٹ کا یا پارٹی لسٹ، جو بھی میرے بھائی نے بات کی ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. اب اخلاقی جرت اگر کے پی کے میں 16-17 ایم پی ایس پی ٹی آئی کے بکتے ہیں تو میرا چیئرمین بلند و بان پوری پاکستان کے سامنے یہ کہتا ہے کہ وہ بکے ہیں اور میں کنسرن کوارٹرز کے تھرو ان کو عبرت کا نشان بناؤں گا. تو سوال یہ ہے کہ آپ کے ناک کے نیچے فاٹا کے میں نے اس کو موجودہ پرائم منسٹر مریم میری بہن نواز شریف صاحب کی بیٹی فون کرتی ہے، کروڑوں روپے کے لوگ بکتے ہیں، اس وقت یہ پارلیمان اور محمود خان تکزئی صاحب کیوں خاموش رہتے ہیں؟ اس وقت یہ لوگ کیوں خاموش رہتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں بک رہے ہیں؟ اس وقت آپ کی آنکھوں پہ پٹیاں کیوں ہوتی ہے؟ بلوچستان کی بات آئی، جب آپ کے اپنے ایم پی ایس کو ان کا حق نہیں دیا گیا، جب آپ کے اپنی ایم پی ایس کو جو نون کی موجودہ حکومت ان کو حق نہیں دیا گیا، آپ کے ایم پی ایس نے سٹنگ پرائم منسٹر سے انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ اس لیے کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے فیصلے اسلام آباد میں ہوتے ہیں. اپنے بھائیوں کو اپنے رشتہ داروں کو کی پوسٹ پہ بٹھا دیا. عام بلوچستان کا باسی ذلیل و خوار زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ تحریک انصاف کو تو 4.5 سال ہو گئے. آپ تب سے جب اقتدار میں تھے عام بلوچی کی عزت اور وہاں کے بلوچستان کے پشتون کی عزت پر آپ کیوں سوئے ہوئے تھے؟ آپ کیوں سوئے ہوئے تھے؟ اگلی چیز، ہم نے جب یہ بات کی کہ پارلیمنٹ کے اندر پارٹیوں کے ممبران پارلیمنٹ کی عزت کا سبب تو ضرور بنتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ پارٹی کی عزت کا سبب بنتے ہیں. دھرنا ہوا، میرے 4-5 پارلیمنٹیرینز دھرنے سے پی ٹی آئی سے انکاری ہوئی. اس کے کسٹوڈین، اس کے سپورٹ کے لیے کیا یہ باقی پارٹیاں نہیں آئیں؟ اس وقت آپ کیوں چپ تھے؟ جب میری ایک پارٹی کی ایک بہن نے میرے لیڈر پر الزام لگایا، موجودہ ٹریجری بینچز نے اس کو سپورٹ کیا، اس وقت آپ کیوں خاموش تھے؟ سوال یہ کہ دیر آئے درست آئے شکر. میں آج پی ٹی آئی کی طرف سے کہتا ہوں ایگزمپلری میجرز لیں. سینٹ کے الیکشن میں کوئی بکو، جیسے میرے چیئرمین نے کہا تھا کہ جب پاناما کی بات آئی کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ میرا بھی احتساب ہو، آ جائے عہد کریں، صرف باتوں سے کام نہ لیں. یہ نہ کہیں کہ جی جمہوریت کو خطرہ ہے، بنیادیں ہل جائیں گی. انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہے پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. پاکستان تا قیامت زندہ رہے گا انشاءاللہ. آپ آئیں آگے، کہیں کہ جو بکے ہیں ان کو عبرت کا نشان بنائے اور یہاں سے ایک ریزولوشن پاس ہو کہ جس نے اپنا ووٹ بیچا اس کو کھلے عام مینار پاکستان میں پھانسی دی جائے گی. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ صرف وقتی طور پہ سیاست چمکانا جمہوریت کو نقصان نہیں ہے، آپ کے مفادات کو نقصان ہے. جب آپ ہارتے ہیں تو جمہوریت یاد آتی ہے، جب آپ جیتتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ یہ گرینڈ الائنس تھا، یہ پاکستان کے مستقبل کی بات ہے. اب جب آپ ہار گئے ہیں تو اب ہارس ریڈنگ یاد آئی، شکر اب یاد آ گئی. آئے آج عہد کرتے ہیں کہ جو بکے ہیں، چاہے اسٹارٹڈ فرام پی ٹی آئی، جو بکے ہیں، کیا آپ اس چیز کے لیے تیار ہیں ان کو پھانسی دینے کے لیے؟ آج اسمبلی آج قانون بنائے کہ سینٹ کے الیکشن میں جو بکا، جس سے خریدا، اس کے لیے ایسی سزائیں بنائیں کہ پاکستانی قوم کو میسج آئے کہ پارلیمان کا تقدس بحال ہو. لیکن